نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے الحمدللہ وہ ایک حدیث آپ کو منڈے کلاس میں بتائی گئی تھی، آئی تھنک دیٹ واز ویری بیوٹیفل، اور اس کا نٹ شیل میں آپ کو پڑھ کے حدیث بھی بتا دیتی ہوں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ایک سے زائد حدیث میں یہ چیز آئی ہے، اور کیونکہ ہم جنت اور جہنم کی بات سورۃ صافات میں بھی کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے کریں گے، سو وی ول مے بی انڈرسٹینڈ دیز تھنگز اے لٹل بیٹر۔ جیحان، سیحان، فرات اور نیل، انگلش میں سیحان، آکسس، یوفریٹس اینڈ دا نائل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا all of these are from the rivers of paradise، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کے دریاؤں میں سے ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ کو ایک دو چیزوں طریقوں سے چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو کئی دفعہ تفسیر میں بتایا گیا نا، اسٹوڈنٹس آف تفسیر وی نیڈ ٹو نو دس ٹرمینالوجی ایون اف یو اسٹڈی ان انگلش اٹ وڈ بی گڈ بیکاز a lot of these terms are coming from Arabic roots. So there's a hissy way of looking at the explanation and then there is a ma'navi way. ٹھیک ہے؟ حصی ہے جو آپ کے سینسز دیکھ سکتے ہیں، اور معنوی ہے جو کہ کائنڈ آف میٹافر کے طور پہ چیز استعمال کی گئی ہے، ایک مثال کے طور پہ چیز استعمال کی گئی ہے، اور اس کا اصل معنی زیادہ گہرائی میں ہے۔ تو اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے بھی کہا گیا ہے ظاہری اور علامتی، کئی طریقے سے اس کو کہا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جن کی اردو اچھی ہے ان کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہری یعنی نظر آنے والی چیز ہے، ظاہر ہے، فزیکل فارم میں ہے، اور علامتی اگین اٹ از سمبولک، علامتی لٹرلی مینس سمبولک۔ سو did these rivers physically come from Jannah, or does what is meant by this hadith is actually symbolic؟ کیا معنوی بات یا علامتی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ علماء نے دونوں طریقے سے اس کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایکچولی وہاں سے آئیں، کیونکہ کافی چیزوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے آئرن یا لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ حدید نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بٹ وہاں نزلنا کی بتایا گیا، دوسرا یہ کہ وہ قرآن میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی کئی چیزیں، مثلا پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو ان دیٹ سینس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر کمز فرام دا اسکائی اینڈ دیٹ بیکمز ریورس، یا یہ کہ کسی اور پلانٹ سے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہو سکتا ہے کہ H2O جو پانی ہے وہ بھی دوسری دنیا سے آیا، اور اس سے ہمیں کائنات کے وسیع ہونے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور زیادہ ہوتا ہے کہ یونیورس کتنا بڑا ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ بٹ یہ معنوی اعتبار سے بھی ہے، اور معنوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ریورز اگر ہم کسی میپ پہ دیکھ سکیں ایز این ایکسرسائز، یہ دریا جن علاقوں سے گزرتے ہیں وہاں پر بہت مسلم آبادی رہی ہے۔ سو جو شام کا ایریا احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ بہت اسپیشل ہے، اس میں پیلسٹائن، ایجپٹ، ٹرکی، سیریا، پارٹس آف ٹرکی، سیریا، جارڈن، لیبنن، یہ والا جو پورا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ علاقہ اور اہم ہے۔ تو یہ دریا کچھ ان علاقوں سے بھی گزرے ہیں، فرات اور نیل کا تو ہمیں بہت پتہ ہے۔ سو اٹ کین بی ان بوتھ ویز۔ میں اور آپ ایسی احادیث سے سیکھیں گے کیا کہ اگر ہم مطلب ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا نا، یہ ہم ایک انٹرپریٹ ہی کر سکتے ہیں کہ حصی ہے یا مانوی ہے۔ تو واٹ ڈو وی لرن فرام سچ احادیث؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس وجہ سے ایسی احادیث بتائی گئی ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن اینڈ واٹ شوڈ وی لرن فرام اٹ؟ ہاؤ شوڈ وی پروسیس دیز احادیث؟ شوڈ وی
really go into certain things, or should we let go of certain things? کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی بندی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے قرآن شریف میں ہمیں تین اور زیتون کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، تو اس بعد میں ہم نے سورہ نور میں بھی دیکھا کہ زیتون کی بہت اہمیت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چراغ اپنے نور کی اس سے ایک کنیکشن دکھایا، تو اس کی ایک ریورنس بھی آتی ہے، اس کی ایک اہمیت بھی آتی ہے. اینڈ دین ناؤ دنیاوی حساب سے بھی آلسو نو کہ دی سگنیفیکینس آف دی آلو ٹری از ناٹ جسٹ ایز فار ایز دا فروٹ از کنسرن بٹ آلسو ایز فار ایز دا ہول ٹری in its entirety, and even as far as the age of the, جیسے ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ there is a tree still in existence جو 5000 سال پرانا ہے. اسی طریقے سے جہاں تک فرات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ جب اس میں سے سونے کا ایک آپ کو ایک وہ نظر آئے گا تو یو کین سی، تو اس کی سگنیفیکینس ویسے آ سکتی ہے. نیل تو حضرت موسیٰ کا سب سے ہی ایک اہم، ہم کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اینڈ جو گریٹر پیلسٹائن کا جو ایریا ہے، جو آپ نے بالکل رائٹلی سو سے کہا کہ جو آج کل کی کرنٹ گلوبل سچویشن کے حساب سے دیکھیں، the entirety is basically localized in the greater Palestine area, all of it, and most of these daryas minus the one جو I think ٹرکی اور سینٹرل ایشیا کے پاس ہے، I think it's called the Oxus. وہ جو ہے تھوڑا سا سیگریگیٹڈ ہے، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہمیں کانسٹینٹینوپل کی بھی ایک ریلیجن کے حساب سے اس کی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے، ایون ایز فار ایز دی فینالٹی آف بفور دا ڈے آف ججمنٹ، بیکاز کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا جائے گا. تو مے بی آل دیز تھنگز ان ریورنس، ایک ٹو ریویئر دیم، ان کی امپورٹنس سمجھنے کی شاید کوشش ہو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ، بالکل آپ نے بہت وطینی و زیتون کی بہت اچھی مثال دی. ٹیک دس ایز این ایگزامپل. اس قسم کی اگر احادیث یا قرآن میں کوئی حصہ آتا ہے، ہم اسے کیا سیکھتے ہیں، کتنا گہرا جائیں، کیا سوچیں؟ جلدی سے بتائیں. شاباش. جی ساتھیہ. جی ہسٹری کے جو ہم نے خود لیسنس کیے ہیں آف آر اون ریجن انڈس ویلی سویلائزیشن، تو اٹ از اے اسٹارٹ. واٹر از آلویز دا اسٹارٹ آف اے سویلائزیشن، آف اے سیٹلمنٹ. تو بالکل ٹھیک. بالکل آن اے ویری فرام اے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، آئی تھنک ایز اسٹوڈنٹس آف نالج ہمارے لیے اٹس انکمبنٹ اپون اس کہ ہم ان ایریاز کو سمجھیں، وزٹ کریں، ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی کس سمجھنے کی حد کوشش تک کریں. سمجھیں، کس حد تک سمجھیں، کتنا ریفلیکٹ کریں؟ کافی حد تک ریفلیکٹ کریں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اوکے، دونوں نے ہسٹوریکلی بتایا اور بالکل صحیح بتایا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اتنا قصص القرآن قرآن میں بھی آتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. دا ایشو از کہ ہسٹوریکلی اگر سمجھ بھی رہے ہیں ایز اسٹوڈنٹس آف دا قرآن، تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم ایکچولی کہاں جا کے پہنچے. جی آسیہ. مجھے یہ آ رہا تھا کہ پانی کے جو ہے آخر اس میں بھی ہے نا کہ پانی پر جنگ بھی ہوگی لوگوں کے درمیان. بالکل آپ اور ٹھیک کہہ رہی ہیں، پر پھر آپ لوگ ہسٹوریکل اینڈ آف ٹائمز والے وہ نکال رہے ہیں. جی سلمیٰ آپا. میں نے جو اس میں ایکسپلینیشن سے ڈرائیو کیا وہ یہی ہے کہ جنت میں دیکھیں دے آر بیسکلی گوئنگ مور ان مسلم ٹاؤن شپس اینڈ مسلم کنٹریز. سو we will یہ جنت سے آئی ہیں اور ان کو ان سے فیضیاب ہونے والے لوگ بھی جنت میں جائیں گے. دس از دیٹس دا ہوپ. ہاں جی، امید یہی کی جا سکتی ہے. جی ردا. مسلم بھی یہ بات کرتے ہیں جتنا یہ بتا دیا ہم اسی پہ رہیں، اور کہ بہت زیادہ نہیں جائے، کیونکہ ہماری امیجنیشن سے یہ نہیں ہم پہنچ سکتے نا. بہت ساری حدیثیں ایک ہیں، اور اگر ہم یہ سوچیں پہلے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ منو سلوا اتارا، تو منو سلوا میں پانی بھی آ رہا ہے نا، تو اس لیے وہ ساری اوپر سے آئیں. تو جو بھی چیز اس وقت بھی سارا جو منو سلوا آیا تھا وہ آسمان سے ہی اترا تھا، تو ریورس بھی پھر ادھر سے ہی آئے. اور جتنا ہم نے حدیث ہمیں ہے بتا دی ہم اسی پہ رہے، اور بہت زیادہ نہیں ڈیپتھ، کیونکہ ہم ایک سرٹن لمٹ تک ہماری پھر امیجنیشن نہیں جا سکتی اس کا. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن. کیونکہ بالکل یہ جو ردا بات کری، اگر آپ کو سورت آل عمران میں یاد ہو، وہاں پر آیات کے حساب سے بات ہوئی. وہاں کہا گیا 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. ٹھیک ہے. اور جہاں جنت جہنم کی بات آ جاتی ہے، آج ہم سورت صافات میں بھی یہ دیکھیں گے، کنیکشن وہاں جا کے کلیئرٹی اور آ جائے گی انشاءاللہ ہمیں. وہ متشابہات میں سے ہے، بیکاز یہ ہڈن چیزیں ہیں. مگر آپ لوگوں کی سب نے جو بات بولی ہے، یہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ علاقے بہت اہم ہیں.
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، مسلم ہسٹری، تمام انبیاء، ابھی، فیوچر، آخرت، یہ بہت اہم علاقے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ جی خدیجہ۔ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے ہمیں جو حدیثیں بتائی گئی اس کا یہ ہے، آئی تھنک یہ بہت زیادہ سیلف ریفلیکشن اور اس کا ہم تطبیق کے لیول میں لے کے جائیں کہ یہ ایک ریسورس ہے۔ آئی واز تھنکنگ آف سو مینی تھنگز، ہدایت کے حساب سے لے لیں، پانی کے حساب سے لے لیں، سمبولکلی یہ ہمیں اویکن کر رہا ہے کہ اتنے پریشیس ریسورسز اتنی ویسٹ نہیں کرنا ہے، ہاؤ ٹو ٹھیک، میک بیسٹ آؤٹ آف۔ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک، ان کی اہمیت کا احساس۔ فوزیہ آپ کا اور پھر مہرین کا آخری ہوگا۔ جی جی۔ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا اور جنت کا تھوڑا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دنیا جو ہے ہمارے عمل کرنے کی ہے اور جنت کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت انعام پیاری ہے۔ بات، مجھے بہت جو پیاری بات، سمجھ آئی ہے۔ بہت پیاری بات، کنیکشن ہے بالکل۔ آئی تھنک دیٹس بیوٹیفل، تھینک یو۔ جی مہرین۔ جی میرا بھی ردا کی طرح سے آئی واز فوکسنگ کہ جو ہمیں اسکالرز نے بتایا ہوا ہے اس پہ ہم رہیں، رادر دین اوور بھی نہیں ہم جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ان کی اہمیت کہ اسلام میں if we look بٹ جو ہمیں ثبوت مل رہا ہے، پروف مل رہا ہے بائی the proven scholars کہ اس کی کیا اہمیت ہے، should we sort of remain there or go more and deeper more than I don't know. Okay, Jazakallah khairan. So one thing to understand is that it will depend on the level of the person reflecting and his or her skills or knowledge of Islamic sciences. آج کے دور میں بھی کوئی عالم ہو سکتے ہیں جو اس پہ ریفلیکٹ کریں اور اس کے معنی سمجھیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ راستہ کھلا گیا ہے۔ اگر آپ ابن کثیر کی تفسیر دیکھیں تو ایسی چیزیں یا جہاں ایسی آیات آئی ہیں، کیونکہ وہاں زیادہ آیات کی تفسیر ہے، احادیث کی اتنی نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ ابن عباس، پھر اس کے بعد کے صالحین، سلف صالحین میں سے سب کے تابعین، تبع تابعین، ہمیں جنریشنز میں ملتا ہے۔ سو ریفلیکشن اور غور و فکر منع نہیں ہے، اور منع نہیں ہونا چاہیے، اور وہ صوفیزم سے ریفلیکٹیو نہیں ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک لمٹ پر آ کر ہمیں بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے عمل کے اعتبار سے کیا سکھا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہماری بہنوں نے بولا، انہوں نے صحیح بولا ہے۔ اگر ہم مجھ سے پوچھیں تو مجھے ان ون اسمال سینٹینس امت کی فیلنگ بہت آتی ہے اس حدیث سے، ٹھیک ہے؟ بیکاز جیسا کہ فوزیہ کہہ رہی تھی، ایک جنت کا، دنیا اور آخرت کا تعلق بھی ہے، اور باقی ساتھیوں نے بھی کہا کہ یہ علاقے جہاں سے فلو ہو کے یہ آ رہے ہیں، یہ علاقے بہت اہم ہیں، وہ قومیں بہت اہم ہیں، اور ہم کئی دفعہ ان سے بہت دور ہیں کیونکہ ہم جغرافکلی دور ہیں۔ تو مثلاً ابھی جب یہ نہیں سارا ہوا تھا، جو غزہ کا واقعہ شروع ہوا ہے بلکہ پچھلے سال سے، اب ہماری اتنی ریفلیکشن نہیں تھی غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں۔ سو اٹس ویری گڈ ٹو ریفلیکٹ ان دیٹ سینس اینڈ ریئلائز کہ سبحان اللہ، یہ لوگ وہاں سے، اور یہ خاص قومیں، اگر سارے جنتی تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتے ایک علاقے میں، مگر خاص علاقہ ضرور ہے، اس سے ہمارا کنیکشن ضرور ہے، اور جیسے وہ تینی و زیتون میں بندی نے بہت اچھا بتایا وہ ہے۔ سو دیٹ از آل دیر، بٹ آئی تھنک کہ اینڈ ایون اف اٹ از، کوئی اگر کہے کہ ہو سکتا ہے آسمان سے نہروں کا اوریجن ہوا ہو، وی ول سے بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اینڈ دین وی ول اینڈ بائی سیئنگ واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، ہمیں تو نہیں پتا، متشابہات میں سے ہے۔ تو وہاں ہم لیٹ گو کر دیں گے، بٹ یس وی ہیو بین ٹولڈ کلیئرلی ان دس حدیث کہ جہاں جہاں سے یہ دریا بہ رہے ہیں یہ علاقے بہت اہم ہیں، اینڈ نوئنگ اباؤٹ دیم ول ہیلپ اس ود مسلم ہسٹری۔ مگر جنت کے دریاؤں کے حوالے سے یہی حدیث میں نے صحیح مسلم کی لے کے آپ کو بتائی ہے، مگر دوسری جگہ احمد کی حدیث، مسند احمد کی، یا دوسری جو احادیث آتی ہیں ان میں ان کا باقاعدہ کنیکشن جوڑا گیا ہے
کہ جنت میں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے اور وہاں سے ہے. اب ایگزیکٹلی اس سے ان دریاؤں کا کیا تعلق ہے، واللہ عالم، ہم کیا کہہ سکتے ہیں متشابہات میں سے. بٹ اٹس اے بیوٹیفل حدیث، ریلش اٹ، انجوائے اٹ. اس کا 100% معنی ہمیں شاید کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. وی کین جسٹ ریڈ اباؤٹ اٹ اینڈ ٹرائی ٹو نو اباؤٹ دوز ایریاز. اور ہم ہر چیز میں نا دعا ضرور ڈھونڈے ہیں کہ اللہ مجھے یہ میں نے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مجھے جنت کی نہروں کا پانی نصیب فرمائیے گا. اور پھر ہم دعا کریں یا اللہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے خیر اور ایمان اور عافیت کی دعا ہے. یا اللہ پاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کے معنی سمجھ آئیں تو آپ مجھے سمجھا دیں. ہر حدیث یا آیت سے ہماری بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں اور ہم اس طرح اس کو لے سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ، جو میرین کہہ رہی ہوں وہ انٹائرلی وہ نہیں ہے، غلط بالکل نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایک جگہ، اور جیسے ردا بھی کہہ رہی تھی، کئی جگہ ایک جگہ آ کے ہمیں سٹاپ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم ایک ہی چیز کے اندر جاتے جائیں گے اور اپنے عمل کے لیے نہیں نکالیں گے اس میں سے چیزیں، ہم دوسری ریفلیکشنز پر بہت زیادہ جاتے جائیں گے. اینڈ اگین وہ راستہ بند نہیں ہے ریفلیکشن کا. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی کوئی اسکالرلی لیول پر، اس لیول پر ہو کہ سبحان اللہ وہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے کانسٹنٹلی سنس سینچریز حدیثوں کی سفٹنگ کا کام سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. So there will always be scholars who will go deep into it and they should، اگر ان کا علم اتنا ہے. میرے جیسا لمیٹڈ انسان اس کو انجوائے کرے گا، اس سے سیکھے گا کچھ عمل کرنے کے لیے، دعا سیکھے گا اور اللہ کی قدرت پہ مارول کرے گا اور پھر آگے چلا جائے گا. اور اس حدیث جب بھی آئے گی یہی ہر دفعہ کیفیت ہوگی. سو ناٹ ٹو سے ڈسمس اے حدیث، یہ نہیں کہنے کا مقصد اللہ نہ کرے کہ آپ بہت اندر ڈیپ نہ جائیں، کہ اللہ نہ کرے ہم ڈسمس کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈسمس تو نہیں ہو سکتی، صحیح حدیث. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس اگر سیکنڈ رکوع میں دیکھیں جہاں 22 سے ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہے، اپنے جیسے لوگ. تو ہم نے زمر یا گروپس کا کانسیپٹ دیکھا ہے، یہ ایک کی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مائنڈ میپ بناتے جائیں ساتھ ساتھ جیسے ہم سورۃ صافات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو 22 میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے طرح کے گروپس میں ہوں گے، اور پھر 23 24 25 آنورڈس کے ان کے ساتھ 26 کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک دوسرے کی مدد وہ اس دن نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ اقبلہ کو ہم نے بہت غور سے دیکھنا ہے. یہ 27 میں بھی آیا ہے. رائٹ ہینڈ کا ہم نے یمین کا بہت سمبولک اگین ہم نے دیکھا کہ اس سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں عمل کے لیے. 28 میں ان لوگوں کی آپس کی کیا کانورسیشنز ہیں، اور بلیورز سے تو آگے کانورسیشن آئے گی. یہاں پر جو فالوورز اور لیڈرز تھے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوگی اس دن. چکھنے کے حوالے سے 31 میں بات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجرمین کے ساتھ اللہ پاک یہی کرتے ہیں. 34 میں وجہ کیا تھی ان کی اس پنشمنٹ کی، تکبر کا ہمیں 35 میں پتہ چل رہا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے 36 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے، کیونکہ مکی سورہ ہے. پھر وہی کنٹینیوشن 37 38 میں 39 میں الا عباد اللہ المخلصین. یہ ایک وہ آیت ہے جو ریپیٹڈلی آئے گی. ایٹ دا اینڈ آف سورۃ صافات ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. تو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے کہ مثلاً آیت 40. اب جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، ہم نے خلوص، مخلص اور مخلص کا فرق دیکھا، خلوص کو سمجھا پچھلی دفعہ الحمدللہ. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرور متقابلین. اگین اقبلہ، متقابل، سملر روٹ، وہی والی بات آ رہی ہے 44 میں بھی جو ہم نے پیچھے بھی دیکھی اور آج بھی آیت 50 میں آئے گی.
ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر دور چل رہے ہوں گے، یعنی مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. اب وہ ڈرنک ہوگی بھی کیسی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت والوں کے لیے محبت کہ استھیٹکلی بھی کتنا پلیزنگ ہوگا، ٹیسٹ وائز بھی کتنا، یعنی خوبصورت ماحول بھی ہوگا. وہ پینے والی چیز خوبصورت بھی کتنی ہوگی. غول اور نظف کا ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر قاصرات الطرف عین کأنہن بید مکنون کے بارے میں آیا. یہ جو حصہ ہے 48 49، ردا آپ کا ایک کوشچن تھا، اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ تھا کہ اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ نیچے رکھنے والی نگاہوں کو اور پروٹیکٹڈ، اور ہم آورا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز عورت کے لیے زیادہ آتا ہے. اور کافی بگ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر. ایک مجھے یہ لگا. سیکنڈلی یہ لگا کہ ایک کانسیپٹ ایک بیوٹی کے لیے ایک سمبل دیا ہوا ہے کہ جی عورتیں ایسی ہوں. تو مجھے لگا جب وہ پڑھتے ہیں ہمارے میل تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ ایک ان کو اتنی اچھی عورتیں چاہیے. مجھے یہ بھی لگ رہا تھا. اور آج کل اتنی ویڈیوز بنتی ہیں ٹک ٹاکرز اینڈ ایون میں سوچی تھی ہر ایڈ میں کوئی بھی کمرشل ہو اس میں لیڈیز اور عورتیں ضرور ہوتی ہیں، فیمیل ماڈل ضرور ہوتی ہیں ہر جگہ. سو آئی واز جسٹ ونڈرنگ. بہت اچھا تم نے بتایا. ایک تو وہ یہ بتا رہی ہے، دیکھیں اس سے کئی چیزیں نکلی، اور جو آپ لوگوں کے سوال ہے، ایک یہ بھی آیا کہ مطلب آدمیوں کے لیے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک اس کو یہ دیا مجھے یہ نہیں دیا، اس چکر میں نہ پڑے ہیں. یہ نہ جنت اور مرد عورت کے ڈفرنس میں پڑے ہیں، نہ دنیاوی فرق کے اس میں ہم پڑے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. دیکھیں آپ غور کرو کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کاش جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ یوں ہو جاتا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. So only if I was a man, only if I was taller, only if I was younger, only if I was richer, only. جب ہمیں پتہ چل گیا، اور اگر آپ غور کرو کہ یہاں سٹارٹ کیا ہوا ہے 41، اگر دیکھا ہو آپ نے، اولئک لہم رزق معلوم. اب صرف اگر لفظ رزق پہ غور کریں تو رزق وہ پورشن ہے کسی بھی چیز کا جو اللہ نے ہمارے لیے فکس کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ پاک ہمیں قناعت دے دے. وہ دعا بہت پیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم قنعنی بما رزقتنی. اے اللہ میک می کنٹینٹ on what risk you have given me. وبارک لی فی، give برکہ in it. جو آپ نے دیا آپ اسی میں میرے لیے برکت عطا فرمائیں. وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ. So it's a beautiful دعا. کیا عورتوں کے لیے میلز نہیں ہوں گے، یا عورتوں کے لیے لائف پارٹنرز نہیں ہوں گے، یا عورتوں کے لیے؟ قرآن جنتیوں کے لیے کہتا ہے پلورل میں، ما یشتہون، جو تم چاہو گے، جس چیز کی تمہیں شہوت ہوگی، جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی، جس چیز کا تمہیں ڈیزائر ہوگا، وہ تمہیں مل گیا ہے. اب ایک شخص کا میں بار بار اس حدیث کا حوالہ دیتی ہوں، ایک فارمر کی خواہش اور ڈیزائر یہ ہے کہ وہ وہاں بھی فارمنگ کرتا رہے. ہو سکتا ہے کہ میرا دل چاہے کہ میں بیٹھ کے کچھ لکھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور بالکل سکون ہے، اور اپنے جیسے لوگ ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کوکنگ کا شوق ہے، اسے ایسے ایسے را مٹیریل دیے جا رہے ہیں کہ بیوٹیفل چیزیں وہ پروڈیوس کریں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مے بی کسی کو بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہو پائے 6 بچے، ہو سکتا ہے وہاں 6 بچے ہو جائیں. پھر یہ اپنی اپنی مرضی ہے رب تعالیٰ. تو جب اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہیں وہاں طیب ازواج دیے جائیں گے تو بس دیے جائیں گے. اب ان کی ایگزیکٹلی لکس کیسی ہوں گی، یہ اللہ سے باتیں کریں، بولے اللہ تعالیٰ کو مجھے ایسے چاہیے، مجھے لکس ایسی چاہیے، مجھے طبیعت ایسی چاہیے، جو آپ کو کہنا ہے آپ بولیں. ٹھیک ہے، دنیا میں تھوڑی اپنی مرضی ہوتی ہے، دنیا تھوڑی ہے ہر خواہش پورے ہونے کی جگہ، دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتی ہر خواہش پوری. اس کے لیے تو اس لیے جنت کی کوشش بھی کرنی ہے. ایک تو بات یہ ہے.
دوسرا ردا جو کہہ رہی ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت رسپانسبلٹی لگتی ہے کہ جہاں بھی عورت کی تعریف کی گئی ہے اس کو لفظ عورہ بھی کہا گیا، اور عورہ ڈھکی ہوئی چیز ہوتی ہے. It's time that students of the Quran start taking it as a compliment, not as something that is oppressing me. ظلم نہیں ہو رہا ہے عورت کا کورڈ ہونا، اور عورہ میں یہ بھی ہے صرف جسمانی کورڈ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یہ بھی کہا گیا نظریں بھی نیچے رکھتی ہے. تو حیا جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے. ہم تھوڑا سا حیا پہ ضرور ریفلیکٹ کریں. ہم اور چیزوں کر سکتے ہیں لیکن ہم حیا پہ ضرور ریفلیکٹ کریں. مطلب حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر دین کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر دین میں کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے، اور اسلام میں جو ایک اسپیشل چیز ہے وہ حیا ہے. ٹھیک ہے، حیا مرد میں بھی بہت پسندیدہ ہے اور خاص طور پر عورت میں پسندیدہ ہے. جیسے بہت پسند کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے مریم علیہ السلام کی حیا کی، ہے نا، کہ وہ کتنی زیادہ ماڈسٹ تھی اور ان میں ماڈسٹی کتنی زیادہ تھی. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا نیچر نہیں ہوتا بہت زیادہ، اور میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے ڈریسنگ وغیرہ تو ہوتی ہے، پر جیسے بات چیت یا اس میں مے بی somebody is very open and frank and that is fine، وہ آپ that is how you are. بٹ ایز اے مسلم وومن تھوڑا سا جو ایک لحاظ کا پردہ ہے وہ اپنی سینسبلٹیز کو تھوڑا سا ری شفل کرنا پڑتا ہے، کہ کچھ ورڈز ہیں جو میں استعمال نہیں کروں گی. مثلاً یہ حیا کا حصہ، اس کو صرف کورنگ کے حساب سے نہیں دیکھیں. کرسنگ، گالی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ نہ کرے، یہ حیا کے خلاف ہے نا. اسی طرح ایک مرد ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، ہم سودا خریدنے جاتے ہیں، ہمارا کام کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. یہ ان سیڈ حیا ہے کہ تھوڑا سا آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ڈسٹنس رکھیں. یہ ان سیڈ حیا ہے کہ اگر آپ کا نیچر آف ورک ایسا ہے یا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، اور اگر ایک فیملی فوٹو ہو رہی ہے یا ایک گروپ فوٹو ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ مرد کے بازو میں نہیں کھڑے ہوں، فیمیلز کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں. یہ حیا ہے. تھرموسٹیٹ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ فیمیل کو ان اے فیملی حیا کا تھرموسٹیٹ بنایا گیا، اینڈ ہر حیا ول انشاءاللہ ریفلیکٹ، جیسے مرد کو اور چیزوں میں تھرموسٹیٹ بنایا گیا. سو حیا از سم تھنگ پرٹیکولرلی ویمن شوڈ ٹیک کیئر آف. اینڈ کئی دفعہ قرآن پڑھنے والی ماں تو اپنے اندر حیا آہستہ آہستہ لے آتی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں جنت جہنم کی بات اور یہ سارا جو ہو رہا تھا بہت پیرنٹنگ کے حوالے سے خیال آ رہا ہے. بچوں میں بھی تھوڑی سی حیا انکریج کرنا چاہیے، ورنہ ہم کئی دفعہ بہت پرائیڈ لے رہے ہوتے ہیں اس بات میں کہ میں نہیں کر سکی یہ چیزیں پر میری بیٹی یہ کرے گی. اس میں کئی دفعہ حیا کی لائن کراس ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں برا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہماری بچی یہ کر رہی ہے. So make it a part of our lives, and alhamdulillah we learn that from it. The big eyes are اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے بڑی آنکھوں کی. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ دنیا میں اگر کسی کی نہیں ہے بڑی آنکھیں تو یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی. اینڈ پروبیبلی اٹ از پاسبل کہ یہ واللہ عالم، I don't know, so I can't say کہ یہاں حوروں کی بات ہو رہی ہے جو ایک خاص مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا دنیاوی جنتی عورت کی بات ہو رہی ہے. یہ ذہن میں ضرور رکھیے، ہمیں کلیئر بتایا گیا ہے حور جو ہے وہ ایک خاص مخلوق ہے، مگر دنیا کی عورت جو جنت میں پہنچتی ہے اس کا مقام حور سے زیادہ ہے، کیونکہ حور جیسے فرشتے ہیں نا ایک اسپیسیفک مخلوق ہے، ان کا کام ہی وہ کچھ کام کرنا ہے. جیسے غلمان کا لفظ آتا ہے، ینگ بوائز ہو ول بی سرونگ،
مجھے اس سے بھی ہمیشہ خیال آتا ہے کہ ینگ بوائز اس لیے کیونکہ اس سے خواتین کو دنیا میں جیسے ایک چھوٹا بچہ آپ نے رکھا ہے گھر میں، ویسے تو چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان سے آپ کی حجاب کے رولز الگ ہو جاتے ہیں نا، اور ینگ چھوٹا بچہ ہے تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں. سو وہ خاص مخلوق ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں. میں جیسے ہمیشہ امیجن کرتی ہوں، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، میں دنیا میں نہیں چلا سکتی، تو میں سوچتی ہوں دنیا کے گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ پیارے گھوڑے ہوں گے، اور میں ایک گیلیکسی سے اللہ تعالیٰ دوسری گیلیکسی میں گھوڑے اڑاتے ہوئے جا رہی ہوں. تو میری اور آپ کی اپنی امیجنیشنز ہونی چاہیے، اینڈ وی شوڈ تھنک اباؤٹ تھنگز وی لو اینڈ ہاؤ وی وڈ وانٹ دیم ان جنہ انشاءاللہ تعالی العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.